کہ غریبوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا خدا کی قسم جنتی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بہت پیاری حدیث ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو، سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو۔ اپنے رشتہ دار تم سے توڑے تم ان کے ساتھ جوڑے، وہ تم سے باتیں بند کرے تم ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے، اس کو تم نہ توڑے۔ اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت میں نماز پڑھا کرو جب دنیا سوئی ہو، تہجد کی نماز۔ فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جنتی عمل میں ایک عمل بتایا، دوسرا عمل اطعم الطعام، اطعم الطعام، غریب کو کھانا کھلانا۔ یہاں پہ خالد بن ولید میں دونوں مدرسوں میں جب راشن کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی، ہم کہتے ہیں تمہارا نام نہیں لکھا ہوا، یہ جن کا نام لکھا ہے ان کا راشن ہے، چیختے چلاتے۔ خدا کی قسم جوان عورتیں ہوتی ہیں، آگے سے کہتی ہے خاون بیمار ہے، خاون چرسی ہے، خاون کا کام نہیں ہے، میں کہاں سے بچوں کو کھلاؤں۔ بوڑھی عورتیں آتی روتی ہے، منتیں کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ابو نہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے گھر میں راشن نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے مجھے اور آپ کو۔ عثمان غنی محلہ کے غیور مسلمانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ عہد کر لے کہ ان مدرسوں سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہ جائے۔ میں کبھی کبھی اللہ سے کہتا ہوں، مجھے رب کی قسم ہے وہ میری سن رہا ہے، میرے پروردگار، جب محتاج کو، مسکین کو، غریب کو، بیوہ کو آپ ہمارے ہاں بیچتے ہیں تو میرے اللہ پہلے سے ان کا انتظام بھی آپ فرمائے۔ ہم پہ یہ فرض بنتا ہے، ہم اس کے لیے فکر کریں، اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ کا شکر ہے سینکڑوں لوگوں کو راشن مل رہا ہے، لیکن پھر بھی راشن پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر جنت کے ہم متمنی ہیں اور جنت کی ہمیں خواہش ہر مسلمان کو ہے، تو ہمیں اس عمل میں حصہ لینا پڑے گا۔ جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے ہم آواز پہنچائیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم مجرم ہوں گے۔ یہ جنتی عمل ہے، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ جو اس عمل میں شریک نہیں ہوتے یا کر سکتے تھے نہیں کر رہے، مالدار تھے خرچ نہیں کیا یا اوروں سے نہیں کہا، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہیں، کل قیامت کی دن بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آپ قرآن سنو، آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کی روزی کو تنگ کر لیا، مالدار تھا اور فقر و فاقے سے کہیں کوسوں دور تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ غربت کس چیز کو کہتے ہیں، لیکن جب میں اس کے اوپر غربت لے کے آتا ہوں، اس کے رزق کو میں تنگ کر لیتا ہوں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ربی اہانن، رب نے مجھے ذلیل کیا۔ اہانن، کوٹی سے جھونپڑی میں لے کے آیا، کار سے سائیکل پہ لے کے آیا، اوروں کو دینا چاہیے میں نہیں دے سکا، لیکن جہاں اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں راشن کے لیے، مجھے اس لین میں رب نے کھڑا کیا، مجھے رب نے ذلیل کیا۔ تو آواز آتی ہے بلّا کلّا، ہرگز ایسا نہیں، جھوٹ نہ بولو، تم نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا۔ بلّا تکرمون الیتیما، نہ تم نے یتیم کا خیال رکھا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہ اوروں سے کہا کہ یتیم اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہ خود دیا نہ اوروں سے کہا۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں اور جنتی جنت میں، تو یہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، تفصیل کا وقت نہیں، کہیں گے ما سلککم فی سقر،
اے جہنمیوں وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے کے آئی ہے؟ کون سی چیز، کیا سبب تھا، کیا علت تھی کہ تم جہنم میں جل رہے ہو؟ قالوا وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو بڑی وجہ بیان، نہ نماز پڑھتے تھے نہ غریب کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو جو کھانا نہیں کھلاتے ان کی توفیق تھی، استطاعت تھی، کھانا نہیں کھلایا، وہ کل جہنم میں جلے گا۔ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، یہ حساس معاملہ ہے۔